دوستوں آج بات کریں گے دہیز کے بارے میں۔ دوستوں ہمارے معاشرے میں جہیز و منگنی کے نام پر لڑکی والوں پر جتنا بوجھ ڈالا جاتا ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ یقین مانیے اس طرح مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں کس حد تک گر جاتا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر کیا کریں جب شرم و حیا ہی رخصت ہو جائے اور دنیاوی ناموری اور واہ واہ کا خیال جہاں پختہ ہو جائے وہاں اللہ پاک کی نظر میں گرنے اور اٹھنے کی فکر کہاں نصیب ہوگی۔ لیکن پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسی شادی میں کوئی خیر و برکت بھی نہ مل پائے گی۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تماشا بنایا جائے وہاں عذاب و غضب الہی کا مشاہدہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن خیر و برکت کا سوال ہی نہیں۔ دوستو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس نکاح اور شادی بیاہ میں جان بوجھ کر سنت کو ترک کیا جائے گا اللہ پاک اس کی 7 نسلوں سے ہدایت سلب کر لے گا۔ دوستو نکاح کرنا تمام نبیوں کی سنت قدیمہ رہی ہے، سب جانتے ہیں، مگر افسوس پھر بھی ہم نے تمام نبیوں اور رسولوں کی سنت و عبادت کو محض ایک تماشے کی شکل دے رکھی ہے۔ لڑکی والے بھی اکثر صرف مالداری کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ دین و اخلاق کو اگر مد نظر رکھتے تو بعد میں سر پکڑ کر رونا نہ پڑتا، اور لڑکے والے بھی احمق کے حسن سیرت کی بجائے حسین صورت پر فدا ہوتے ہیں۔ محض شہرت طلبی کے خاطر بہت بڑے گھر کی بہو لانا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ پھر آج کل بڑی کپڑے زیور کو فیشن اور رسم کی شکل دے دی گئی ہے، اور صرف دکھاوے کی خاطر نہ معلوم وقت و مال کا کتنا ضائع کیا جاتا ہے۔ صد افسوس نکاح کی سادہ سی تقریب کو مسلم معاشرہ نے آج ایک مذاق و فتنہ بنا رکھا ہے۔ ایک زندگی کی ابتدا اور اس ڈھنگ سے شروع ہو رہی ہے تو اندازہ لگائیے آنے والی نسلوں کی زوال عقل اور اخلاق کا کیا عالم ہوگا۔ تو ہم تو مسلمان تھے، ہمارا منصب و مرتبہ ساری زمین کو فتنہ فساد سے پاک صاف کرنا تھا، مگر افسوس آج مسلمانوں نے خود ہی اپنے معاشرے میں تباہی و بربادی مچا رکھی ہے۔ افسوس لفظ کا تو کتنا چھوٹا ہے، ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ رسم و رواج کے چکر میں اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غافل ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ ہم سب سے بالکل غافل نہیں ہے، ہماری ساری کرتوتوں کو دیکھ سن رہا ہے۔ جو بھی ظلم و زیادتی ہم اپنے معاشرے میں پھیلا رہے ہیں بہت جلد اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ دوستو یہ بیجا اسراف و خرافات تو اہل دنیا اور ملحدوں کا شیوا تھی، ہم کیوں اس میں بھٹک کر اپنی صاف اور سیدھی راہ صراط مستقیم کو بھول رہے ہیں؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ اور دیگر بھی تمام ضروریات زندگی کو عملی طور پر کر کے نہیں بتلائے ہیں؟ ہاں، مگر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہوں گے وہی تو ان باتوں کا دھیان رکھیں گے۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں اچھے اور سچے مسلمان سے ابھی یہ زمین خالی بالکل نہیں ہے، ہاں مگر ایسے مخلص و محبت کرنے والے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ دوستو ہم شادی بیاہ کے موقعوں پر خرافات اور جاہلی رسموں سے جتنا دور رہیں گے، سنت اور سادگی کا جتنا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے تقریب سعید کو اتنا ہی مبارک اور بابرکت بنائیں گے۔ زندگی بھی پر لطف اور باغ و بہار ہوگی، اولاد بھی نیک و صالح ہوگی۔ یہ تمام ثمرات ہر مسلمان کو اسی دنیا میں مل سکتے ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور دین مبین کے اصولوں پر اپنی زندگی کے چند روزہ حیات میں لے آئے۔ دوستو ضروری یہ ہے کہ ہمیں جو دہیز اور یہ سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور ہم جانتے ہیں ہمارے دیش میں جس طریقے سے مسلمان کمزور ہیں اور ان خرافات میں جس طریقے سے پیسہ ہم لگاتے ہیں وہی پیسہ ہم ان غریبوں کو، ان جو مددگار ہیں محتاج ہیں ان پر پہنچانے کی کوشش کریں تو اس سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی ابھرنے کی کوشش کرے گا۔ یا پھر ہم جو کچھ لوگ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے علم کے لیے ان کو وہ پیسہ ان کے اوپر لگانے کی کوشش کریں تو ضرور ہمارا معاشرہ آگے آئے گا۔ تو دوستو ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ اب دہیز اور جو گندی لت ہے اس سے ہمیں دور ہونا ہوگا اور اس سے پاک ہونا ہوگا، اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہوگا۔ جو سب سے پہلے ہمیں یہ شروعات اپنے آپ سے کرنی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔